بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات نهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. صلوات محمد دل کے آواز بلند درود پڑھے محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہم دنیا سے یہ بات آنکھ سے آنکھ ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم چونکہ صادقوں کے ماننے والے ہیں تو ہم نے 1400 برس کی تاریخ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ ہم نبی صادق اور امام صادق کے اس مسلک اور اس فقہ سے اور اس شریعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس شریعت کا براہ راست تعلق آسمان سے ہے اور آسمان والوں سے ہے، اور یقیناً وہ مسلک وہ مذہب وہ شریعت قرآن میں اسی طرح آج بھی جگمگا رہی ہے کہ جیسے دور رسول میں جگمگاتی رہی. دنیا وراثت رسول کی بات کرتی رہی اور دربار تک آل رسول کو بلا لیا، اور پیغمبر کی بیٹی کو بھی دربار تک آنا پڑا، اور آنے کے بعد چہروں سے نقاب اتارنی پڑی، اور جاتے جاتے بیوی نے جو خطبہ دیا اس خطبے میں علم کو اس کی آسمانی منزلوں تک پہنچا کر بتایا کہ ہم تو یہ بتانے آئے تھے کہ یہ درہم و دینار، یہ زمین، یہ ملک و مال، یہ پیغمبر کی اصلی جائیداد نہیں ہے. پیغمبر کی جائیداد ہے علم، پیغمبر کی جائیداد ہے اخلاق، پیغمبر کی جائیداد ہے کردار، پیغمبر کی جائیداد ہے حسن. اگر ان معیارات پر پورے اتر سکتے ہو تو کل کے بیٹھے میں آج بیٹھ جاؤ مسجد رسول.
وراثت رسول علم، وراثت رسول کردار رسول، اور وراثت رسول حسن رسول ہے، وراثت رسول اخلاق رسول ہے۔ تو اب میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا نا کہ نوجوان بچہ بیٹھا ہوا ہے، ہم نے یقیناً اخبارات میں بھی اعلان نہیں دیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ جہاں جہاں ہیں اپنے اپنے علاقوں میں وہیں پر مجلس اعضا برپا کرنے، اور جو دور تک نہیں آ سکتے وہ اپنے گھروں ہی میں یہاں پر لائف کی جا رہی ہے وہ سن لیں، اور ہم نے SOPs کا بھی خیال رکھا ہوا ہے۔ ایک دوسرے سے جسمانی فاصلے سے تو بیٹھے ہوئے ہیں، عقیدے ہمارے آج بھی ملے ہوئے ہیں، اور روحیں ہماری جدا نہیں ہے، مکتب ہمارا جدا نہیں ہے، عقیدہ ہمارا جدا نہیں ہے، ہمارے دلوں کی ولایت علی، محبت علی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، بلکہ جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو شاید محبت علی میں کمی آ جائے۔ ہماری تو روحیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں، چاہے کسی بھی علاقے میں ہم رہتے ہوں، ہمارا عقیدہ جگمگا رہا ہوتا ہے، ہماری ولایت جگمگا رہی ہوتی ہے، ہمارا محبت و عشق علی کا جو مسلک ہے وہ آسمان پر ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے بیٹھے اسی طریقے سے بیٹھے رہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارے گھر و مدرس کی بھی تمام اراکین کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی بانیان مجلس خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور دعا جناب سہیل شاہ نے بھی دے دی کہ پروردگار آپ سب کو ہر بلا اور ہر آفت ناگہانی اور ہر وبا سے محفوظ رکھ رہا ہے اور رکھے گا، اس پر بھی بات ہوگی بھی انشاءاللہ۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا جملہ کہ پیغمبر کی وراثت ہے علم، پیغمبر کی وراثت ہے حسن، پیغمبر کی وراثت ہے کردار، پیغمبر کی وراثت ہے اخلاق، یہ پیغمبر کی وراثت ہے۔ تو اب اگر کہیں کسی نے برسر دربار حدیثوں کا ٹکسال سجایا اور اس ٹکسال کی پہلی حدیث وہیں پر گڑھی گئی کہ خود پیغمبر کہہ کے چلے گئے کہ ہم معاشرے انبیاء، ہم گروہ انبیاء نہ بارش ہوتے ہیں نہ بارش چھوڑتے ہیں، اگر یہ حدیث گڑھ لی گئی تو گڑھنے والے کو آپ دیکھیے کہ کتنا چالاک اور فطین تھا، اس نے اسی وقت حدیث گڑھ لی کہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ ہم گروہ انبیاء نہ بارش بناتے ہیں نہ بارش چھوڑتے ہیں نہ بارش ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز و بیوی نے خطبہ دیا، اور خطبے میں علم کو آسمانی منزل پر پہنچا کر یہ بتا کر چلی گئی کہ پیغمبر کی وراثت، میرے بابا کی وراثت ہمیشہ سے علم رہا ہے، میرے بابا کی وراثت کردار رہا ہے، میرے بابا کی وراثت حسن رہا ہے، میرے بابا کی وراثت اخلاق رہا ہے۔ تو بیوی نے اعلان کیا کہ وراثت رسول علم ہے، وراثت رسول کردار ہے، وراثت رسول حسن ہے۔ اب میں کیا کروں کہ یہ بیوی اعلان کر کے چلی گئی کہ وراثت رسول علم ہے، اور تم نے ابھی ابھی حدیث کر دی کہ نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے۔ میں کیا کہوں کہ حدیث کہنے والا اس حدیث پر خود نہ قائم رہ سکا، کچھ دنوں بعد اس نے ایک بار نہیں 70 مرتبہ یہ اعلان کیا کہ نہ میں کل وارث رسول تھا نہ آج ہو نہ قیامت تک رہوں گا۔ اب مجھ سے پوچھو نا وہ 70 مرتبہ کیا اعلان تھا؟ بار بار علی کو دیکھ کے کہتے تھے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو گویا جسے تم نے مسجد رسول پر بٹھایا وہ خود علم رسول کی وراثت کا اعلان کر کے گیا، اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اعلان کر کے گیا۔ اور یہ بات تو ہم بباغ کوہن کہا کرتے ہیں، اس میں کوئی لاگ کپٹ نہیں ہے۔ علامہ عباس فیضی قرآنی صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے میڈیا پر یہ بات کہی تھی، اور آج تک یقیناً ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہم کبھی عقیدے سے ہٹے نہیں ہیں، اور ہم نے کبھی علی کی ولایت، علی کے علم پر کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ ہاں کل بھی علی یعنی پیغمبر کے کاندھے ہی پر وزن تھا۔ فرق یہ تھا کہ 13 رجب میں جب پیغمبر علی کو لینے پہنچے ہیں تو گود میں اٹھا لیا تھا، یہ پہلا دن تھا کہ گود میں اٹھایا، وہ آخری دن تھا کہ دوش پر اٹھا لیا۔ تو ہمیشہ رسول نے بلند رکھا علی کو، ہمیشہ رسول نے علی کو بلند رکھا، اور بلند رکھ کر بتایا یہ میرا وارث ہے۔ سلامت رہے جیسے آپ کی تقریر سن رہے ہیں، پیغمبر نے 23 برس نبوت کی زندگی میں علی کو بلند کر کے بتایا یہ میرا وارث ہے، یہ میرا وارث ہے، یہ میرا وارث ہے۔ ٹھیک ہے وراثت تو ہے نا پیغمبر کی، تو اب ذرا سا اس حدیث کی، اس روایت کی اسکروٹنی ہو جائے، اگر آپ کی اجازت ہو اس کا تجزیہ ہو جائے کہ ایک فدق، دیکھیے مجھے کوئی جماعت ثانی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں کسی رخ سے آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں اپنے موضوع پر۔ ایک فدق کا مقدمہ درج ہو گیا اور کہا کہ رسول کوئی جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتا، رسول کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، رسول وارث نہیں ہوتا۔ ایک فدق کی جائیداد، کیا جائیداد تھی؟ اس پر پوری مملکت اسلامیہ آج تک پل رہی ہے۔ دیکھیے محققین
کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھا لکھا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ سب میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو مدرسے میں زیر تعلیم بھی ہیں، اور یقیناً خدا ان کے علم میں اور معرفت میں اور اضافہ فرمائے. کوئی زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب تحقیق کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہہ دیا کہ یہ فدق، یہ جاگیر، یہ امت اس سے پلے گی. وہیں پر اعلان کر دیا کہ امت فدق سے پل رہی تھی اور پل رہی ہے. پورا فدق کا مقدمہ تو آپ کے پیش نگاہ ہے نا کہ بھائی فدق اس لیے ہم نے لے لیا کہ امت کا کام کیسے چلے گا، فوج کیسے بنے گی، امت کا نظام کیسے چلے گا. یعنی فدق پر امت مسلمہ کا نظام قائم تھا اور آج تک قائم ہے. اگر کہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہزاروں میں گونج رہا ہے تو فدق کا صدقہ ہے، فدق کا صدقہ ہے. تو دے دیا. اب اگر فدق ہی لینا تھا، اگر وراثت رسول فدق تھی اور صرف اس میں کہہ دیا کہ رسول وارث نہیں ہوتا نہ وارث بناتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب علی کی ذہانت تک کون پہنچ سکتا ہے، علی کی فراست تک کون پہنچ سکتا ہے؟ جب رسول نے کہہ دیا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، تو امیر المومنین کی فراست کیا ہوگی؟ سلامت رہے. جب کہا کہ مومن کی فراست سے سبق حاصل کرو تو سوچو امیر المومنین کی فراست کیا ہوگی. تو اب کہہ دیا یہ میں نے اسی منزل پر یہیں پر اسی خزانخانے میں جماعت ثانی کی مجلس پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ جب یہ فدق کا سارا کیس ہو گیا اور جتنے بھی معاملات تھے وہ ہو گئے، سارا جو کچھ بھی تھا جو بھی گفتگو ہونی تھی ہو گئی. تو جب وہ ممبر سے اترا تو علی نے اس سے پوچھا کہ کس شریعت کے تحت، کس نظام کے تحت، کس آئین کے تحت فیصلہ کیا ہے؟ کہا شریعت اسلامی اور قرآن کے تحت. علی نے پوچھا نا ممبر بیٹھنے والے سے کس شریعت کس آئین کے تحت فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا شریعت اسلامی اور قرآن کے تحت فیصلہ کیا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن میں آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہا آیت ہے. کہا کس کی شان میں؟ کہا آپ کی شان میں. رسول کے گھر والوں کی شان میں. علی نے کہا یہ بتاؤ اگر کوئی آگے یہ کہے کہ رسول کی بیٹی نے چوری کی ہے تو تم کیا فیصلہ کرو گے؟ کہ گواہوں کے فیصلے پر میں حد جاری کروں گا. تو جیسے ہی ممبر پر بیٹھنے والے نے علی سے کہا کہ اگر رسول کی بیٹی نعوذ باللہ چوری کرے تو میں حد جاری کروں گا گواہوں کی بنیاد پر. تو علی نے ببانے توہل کا جس وقت تو رسول کی بیٹی پر حد جاری کرے گا فوراً دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، اس لیے کہ تو نے خدا کی گواہی کو جھٹلایا، امت کی گواہی کو. اس لیے کہ تو نے خدا کی گواہی کو جھٹلا دی اور امت کی گواہی کو قبول کر دی. خدا تو گواہی دے رہا ہے اس کی طہارت کی، لیکن کتنا بڑا فیصلہ کر دیا. اب یہ پہلا حملہ تھا علی کا، اسی وقت علی کیس جیت گئے تھے. خدا کے لیے غور فرمائے، اسی وقت علی قضیہ جیت گئے تھے، قضیے کا فیصلہ ہو گیا تھا جب علی نے جملہ کہا کہ تم نے اللہ کی گواہی کو جھٹلا دیا. یعنی ابھی تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی تو تم نے اللہ کی گواہی کو جھٹلایا ہے، تو تم تو کافر ہو گئے. سلامت رہے. اور فرمایا آپ نے دے دیا نا فیصلہ علی. اور علی نے کہاں مثال دی؟ چوری کی مثال علی نے دی جان بوجھ کر تاکہ ابھی فیصلہ ہو جائے کہ ابھی جو تم نے فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کی گواہی کو جھٹلا دیا اور جو اللہ کی گواہی کو جھٹلا دے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. پہلا حملہ علی کا یہ تھا اور پہلا جواز علی نے یہ بنایا. اور پھر اس کے بعد اب یہ اہل بیت کا خاندان ہے. کون سمجھے اہل بیت کے خاندان کو؟ کون سمجھے خاندان اہل بیت کو؟ کون پہنچ سکتا ہے فراست و ذہانت خاندان اہل بیت تک؟ اس لیے کہ اپنے نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں جو تاریخ میں آپ کو بتائی جاتی ہیں ان میں سے جو تاریخ عمومی تاریخ لکھی گئی ہے جو شام کے سائے میں لکھی گئی ہے وہ تاریخ پڑھو جو صبح کے سائے میں لکھی جائے. شام کے سائے میں، شام کے سائے میں اندھیرا ہے اور اندھیرے میں تاریخیں لکھی نہیں جاتی. اور اندھیرے کی بنائی ہوئی تاریخوں کو کیا کہتے ہیں آپ خود جانتے ہیں. ممبر ہے بھائی تقدس ممبر کا آپ جانتے ہیں. صبح کی تاریخ لکھی جاتی ہے وہ فجر کی تاریخ کہلاتی ہے، وہ روشنی والی تاریخ کہلاتی ہے، وہ سویرے والی تاریخ کہلاتی ہے. اس تاریخ کا مطالعہ کرو، اس تاریخ کا مطالعہ کرو. جب جنگ بدر ہوئی ہے جاؤ پڑھو جا کر جنگ بدر جب ہوئی ہے اور ادھر سے لشکر آنے لگا، کافروں کا لشکر آنے لگا اور ادھر سے اسلام کا لشکر، جو ایک
بہت بڑے صحابی سے پیغمبر نے کہا میرے چچا اس لشکر میں ہیں، عباس ابن عبد المطلب میرے چچا اس لشکر میں ہیں، کافروں کے لشکر میں، خبردار ان میں تلوار نہ اٹھائی جائے۔ میں نے کہا سویرے کی تاریخ پڑھو، اندھیرے کی تاریخ نہ پڑھو۔ پیغمبر نے کہا خبردار ان پر تلوار نہ اٹھائی جائے، ان پر تلوار نہ اٹھائی جائے۔ ایک بڑے جلیل القدر صحابی نے، ان کے بیٹے بھی بڑے مشہور رہے، انہوں نے جیسے پیغمبر کا یہ لفظ سنا کے گانوں سے ٹکرایا آپس میں کئی بیٹھے تھے، تو جب میں غفیر میں کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ سب پہ تلوار اٹھا اور رشتہ دار پہ تلوار نہ اٹھا، میں تو ضرور جب میرے سامنے آئیں گے بتا کر دوں گا۔ پیغمبر تک یہ جملے پہنچے تو پیغمبر نے خلیفہ ثانی سے کہا کیا اب میرے چچا پر تلوار اٹھائی جائے گی، کیا میرے چچا کو قتل کیا جائے گا؟ جاؤ ان سے کہو کہ عباس اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، زبردستی لائے جا رہے ہیں۔ یہ تھا جملہ جسے محفوظ کرنا تھا۔ بدر کی تاریخ پڑھو گے تو جو بنو امیہ نے تاریخ لکھی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کافر تھے اور کافروں کے ساتھ آ رہے تھے۔ نہیں، یہاں کی تاریخ پڑھو، ہمارے گھر کی بات ہے، ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو، ہمارے گھر کی بات ہے تو ہم سے پوچھو۔ تو پیغمبر نے کہا کہ وہ زبردستی لائے جا رہے ہیں۔ انہی زبردستی لائے جانے والوں میں نوجوان یہ تاریخ کو محفوظ کرے، انہی زبردستی لائے جانے والوں میں حضرت طالب بھی تھے، جس کی وجہ سے عمران ابو طالب کہلاتے ہیں۔ زبردستی لائے گئے اور راستے میں ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ لکھی جاتی ہے اور تاریخ جب لکھی جائے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ فجر والی تاریخ کون سی ہے اور شام والی تاریخ کون سی ہے۔ شام والی تاریخ نے بڑی پھپلے بازیاں کی ہیں، بڑا ٹیڑھ میڑھ اس نے شام والی تاریخ میں داخل کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ممبر سے فجر والی تاریخ اور صبح والی تاریخ بیان کی جائے۔ توجہ ہے نا آپ کی میرے ساتھ ہے نا سب کے ساتھ؟ تو اب جناب عباس ابن عبد المطلب پیغمبر کے چچا، میں اس لیے تعارف کرا رہا ہوں کہ آپ کو جملے دینے جا رہا ہوں، وہ ضروری ہے تاکہ عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے اپنے رسول کا ایک کردار آپ کے سامنے آ جاتا۔ یہ فتح مکہ ہے اور فتح مکہ میں رات آ گئی اور ہزاروں کا لشکر پیغمبر کے ساتھ، ہزاروں اصحاب آ رہے ہیں۔ پیغمبر ایک بلندی پہ پیغمبر گئے اور پیغمبر نے کہا کہ یہ جتنے اصحاب ہیں میرے، یہ سب کے سب 10-10 کی ٹولیوں میں بیٹھ جائیں، 10-10 کی ٹولیوں میں بیٹھ جائیں اور بیچ میں مشعلیں روشن کرتے ہیں، آگ روشن کرتے ہیں۔ جب 10,000 سے اوپر کا مجمع 10-10 کی ٹولیوں میں بیٹھے گا اور آگ روشن کرے گا تو لگ رہا تھا کہ 10,000 کا مجمع نہیں ہے، 10 لاکھ کا مجمع۔ یہ پیغمبر کی فراست تھی۔ پیغمبر چاہتے تھے کفار مکہ پر روک مسلمانوں کا طاری ہو جاتا۔ اب ایسے میں رات آ گئی اور رسول اللہ کے چچا عباس ابن عبد المطلب اور ابو سفیان یہ ٹہلتے ہوئے ایک بلند چوٹی پر آ گئے۔ ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب سے کہا، پورا لشکر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے عباس، تمہارے بھتیجے نے تو بڑی حکومت بنا دی ہے، جی سلامت رہے، تمہارے بھتیجے نے تو ابھی دیکھیے عباس جملہ کہیں گے تو فوراً بات واضح ہو جائے گی کہ تاریخ میں کس کا کیا کردار ہے، کس کی کیا فکر ہے، کس کا کیا عقیدہ ہے۔ کہ تمہارے بھتیجے نے تو بڑی حکومت بنا دی ہے۔ عباس اس کی طرف ہو کے کہتے ہیں کہ تم کل سمجھے نا، آج سمجھے نا، قیامت تک سمجھو گے یہ حکومت نہیں نبوت ہے، یہ حکومت نہیں، یہ نبوت۔ یہ ہے جناب عباس ابن عبد المطلب، کردار واضح ہو گیا۔ اب وہی جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر علی، فاطمہ، حسن، حسین ان کی منقبت پڑھ رہے ہیں، فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ بھرا ہوا ہے دربار، مسجد نبوی بھری ہوئی اور ایسے میں جناب عباس کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھے چچا؟ کہا کہ آپ جب بھی دیکھتے ہیں، ہم جب بھی سنتے ہیں، آپ کبھی علی کی فضیلت، کبھی فاطمہ کی، کبھی حسن کی، کبھی حسین کی، انہی کے فضائل پڑھتے ہیں، آپ کبھی ہماری فضیلت نہیں پڑھتے۔ زہرا تو ہے اپنے حجرے، علی، حسن، حسین بالکل ممبر کے دائیں بائیں۔ ذرا اس جغرافیہ کو سمجھیں، زہرا تو اپنے حجرے میں ہے نا، علی، حسن، حسین ممبر کے دائیں بائیں، بلکہ حسن و حسین تو رسول کے دو زانوں پر، رسول کے زانوں پر، ایک حسن ادھر، ایک زانوں ایک پہلو میں اور حسین ایک پہلو میں اور علی ممبر کے دائیں جانے بیٹھے ہوئے۔ اب جو کھڑے ہو کے سوال کرے گا صحیح بچنا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ زہرا ہے حجرے میں، حسن و حسین زانوں پر، علی دائیں طرف۔ اب جو کھڑے ہو کے سوال کرے گا وہ دوستوں میں ہوگا، جو سمجھ گیا ان کو میرا سلام، جو نہیں سمجھا ان کو سمجھاتا ہوں۔ اب جو کھڑے ہو کے سوال کرے گا وہ دوستوں میں ہوگا اور
दोस्तों की नुमाइंदगी करते हुए जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हालांकि चचाएं फिर भी खड़े हुए दोस्तों के मजमे से, और मजमे से खड़े होके अपनी फिक्र नहीं उनकी फिक्र बयान की कि जब भी मनकबत पढ़ते हैं अली की पढ़ते हैं, हमारी कुछ नहीं पढ़ते। जनाब रसूलुल्लाह मुस्कुरा लिए और फिर उसका जवाब दिया। उसके जवाब में एक तवील रिवायत है जो मैं फिर कभी अर्ज कर दूंगा। ये है जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। पहला जो कज़िये के बाद पहली दलील कायम की वो मैंने देखी आयत अजीर वाली। अब वही दूसरी दलील और अली। एक बार अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब आ गए और आने के बाद कहा, या अली मैंने सुना है, देखिए सही मत में बैठा हुआ, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि मैं बस एक लफ्ज़ हम बात समझ जाएगा। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब बाद रसूल दुनिया से चले गए और वो फितन का सारा मामला हो गया। उसके बाद अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब अली के घर आए और कहा, मैंने सुना है कि आपके पास रसूल की ज़िरा, रसूल की तलवार, रसूल का अमामा और रसूल का घोड़ा। मैं तो समझ रहा था कि यहीं से जुमला पहुंच जाएगा। भाई अगर रसूल की विरासत ही पर कब्जा करना था तो ये ज़िरा, तलवार, अमामा और घोड़ा छोड़ क्यों दिया? इसका मतलब है कि विरासत पर कब्जा नहीं करना था, कीमत पर कब्जा करना था। उनकी निगाह में न तलवार की कोई कीमत थी, न ज़िरा की, न अमामे की, न घोड़े की। आप समझे? आप शायद मैं बात समझा सका। तो कहा कि मैंने सुना है आपके पास रसूल की तलवार, ज़िरा, अमामा और रसूल का घोड़ा, रसूल की सवारी का घोड़ा। कहा है मेरे पास है। कहा कि मैं चचा हूँ, मेरा हक़ बनता, इसलिए मैं चाहता हूँ ये विरासत मेरे हवाले कर दी जाए। अब ये दूसरी दलील कायम हो रही है फिदक के मुकद्दमे के खिलाफ। अब अहले बैत की तरफ से दलील दी जा रही है कि जिसने भी फैसला किया गलत फैसला किया। का चचा आपका दावा है कि इन चीज़ों के बारे में मशहूर बात है, मैं आपको याद दे रहा हूँ, कोई नई बात आपके हवाले नहीं कर रहा, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ ताकि ये बात का यादा और आमोक्ता होता चला जाए। ताकि अच्छा आपका दावा है कि रसूल की तलवार, ज़िरा, अमामा और रसूल की सवारी का घोड़ा जो जुड़ा है उसके बारे साहब है, तो ठीक है, लाओ चारों चीज़ें ले आओ। और तीनों चीज़ें सामने रख दी गई। अब वो रसूल की सवारी का घोड़ा दरवाजे पर है, ये तलवार है, ये ज़िरा है, ये अमामा है और रसूल की सवारी का घोड़ा। बैठ गए जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। अली ने सर पे अमामा रख दिया, ज़िरा सीने पर लगा दी और तलवार जो है वो ज़ानू पे रख दी। चाचा वो साथ में घोड़ा खड़ा हुआ है, जाके बैठ गए। अब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रवायत कहती है खड़े होना चाहते हैं, खड़े ही नहीं हो पा रहे। इतना वज़न है, इतना वज़न है, इतना वज़न है, ये चीज़ों का वज़न नहीं है। अब्बास कुछ दिन पहले कह चुके थे ना, ये हुकूमत नहीं है, नबूवत है। ये अमामे का, ज़िरा का, तलवार का वज़न नहीं है, नबूवत का वज़न है। ये इल्म का वज़न है, ये रिसालत का वज़न है। अब जनाब अब्बास खड़े ही नहीं हो पाए, बिल्कुल साकित हो गए, उठ ही नहीं पा रहे। मौला अली ने कहा अच्छा तलवार हटाई देते, तलवार हटाई फिर भी नहीं खड़े हो पाए। कहा अच्छा ज़िरा उतार देते, ज़िरा उतारी फिर भी नहीं खड़े हो पाए। कहा अच्छा अब अमामा उतार देते, अमामा उतारा, अब खड़े हो गए। अब खड़े हो गए। अब समझ में आया कि रसूल की विरासत है क्या? अब समझ में आया कि रसूल की विरासत है क्या? रसूल की विरासत कहते हैं किसको? कहा कि अच्छा एक दलील और रह गई कि कोई ये कह सकता है कि ये भारी चीज़ें थी, आपको उठाना पड़ी, आप बुजुर्ग हो गए। चलिए ये दरवाजे पे घोड़ा खड़ा हुआ है और जाके आप घोड़े पर तशरीफ फरमा हो जाएगी। तो ये मेरा जुमला नहीं है, ये तारीख में जो जिसने वाक़या लिखा है, हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने वाक़या लिखा और उन्होंने तो बड़े एहतमाम से लिखा। लेकिन मैं क्या करूँ कि मुझे अल्लामा हसन ज़ैदी याद आ जाते हैं। उन्होंने एक लफ्ज़ लिखा उसमें, ये जो हम देखते रहते हैं मुशाहिदे में, देखिए तुराबी साहब और अल्लामा हसन ज़ैदी साहब फ़ौरन गर्दन हिलाई, उन्होंने कि जुमले याद आ गए कि जब अदर हसन ज़ैदी जुमले कहते थे तो बड़े पुरलुत्फ़ जुमले होते थे, तारीख में तो बड़े अदब के साथ लिखे। और ये सब आपके मुशाहिदे में है, ये सब आपके मुशाहिदे, हमारे मुशाहिदे में ना चीज़ें ये सारी। कहते जैसे ही हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अभी हज़रत हसन ज़ैदी के जुमले वो जाने और उनके जुमले जाने, जैसे ही वो आए अभी करीब नहीं पहुंचे थे कि घोड़े ने अपनी पिछली लातों को हवा में लहराया और वो कहते हैं अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब दूर जाके गिरे। तो वो चौथी विरासत भी तय हो गई कि वो किसी और की नहीं हो।
اتنی دیر میں سارے اہل مدینہ جمع ہو گئے تھے، اس لیے کہ چچا نے بھتیجے کی وراثت کا دعویٰ کیا تھا۔ سارے اہل مدینہ جمع ہو گئے، اور اسلام چاہتا ہی یہ ہے کہ پہلے مجمع جمع ہو جائے، چاہے وہ غدیر کا ہو، چاہے بدک کا ہو، چاہے کہیں کا ہو، پہلے مجمع جمع ہو جائے، پھر حق کا اعلان ہوگا۔ مجمع جمع ہو گیا، سب نے دیکھ لیا کہ جناب عباس ابن عبد المطلب نہ کھڑے ہو سکے، چیزوں کا پتر اٹھا سکے، نہ پیغمبر کی سواری پر سوار ہو سکے۔ تو اب جیسے ہی لوگ مسکرا کے جانے لگے تو حضرت کہتے ہیں کہ ایک بار علی نے کہا ابھی کوئی جائے گا نہیں، سب رکے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ جب چچا وارث نہیں ہے تو علی جیسا بھتیجا بھی وارث نہیں ہوگا۔ کہا سنو، رک جاؤ، سب رکے رہے۔ ایک بار علی نے اپنے سر پہ امامہ رکھا، زرہ پہلی، تلوار اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہو گئے، گھوڑے کو کہوا دیا، گھما کے واپس آئے، دار دولت پر واپس آئے۔ علی اترے، اب سب جانے لگے، پھر کہا کوئی نہیں جائے گا، رکے رہو، کوئی نہیں جائے گا، رکے رہو۔ یہیں سے مجھے بڑھنا اپنی منزل پر۔ علی نے کہا ابھی بھی کوئی نہیں جائے گا، رکے رہو۔ ایک بار کا حسن میرے قریب آ جا، حسن میرے قریب آ جا۔ حسن مصطفیٰ، ابھی پیغمبر اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ ابھی حسن مصطفیٰ 7 برس کے ہیں، 7 برس کے حسن مصطفیٰ ہیں۔ 7 برس کے بچے کا قد و کاٹ کیا ہوتا ہے اور 63 برس کے بزرگ کا قد و کاٹ کیا ہوتا ہے تم اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ تمہارے دادا کا لباس تمہارے جسم پر نہیں آ سکتا۔ دادا کی فکر تو پوتے میں آ سکتی ہے لیکن لباس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ کہاں دادا، کہاں پوتا، کہاں نانا، کہاں نواسا۔ تو اب کہا حسن رک جاؤ، حسن میرے قریب آ جاؤ۔ حسن آئے، اب وہ امامہ جو رسول کا امامہ تھا، چلو علی تو بلند قامت کے تھے، وہی امامہ رسول کا امامہ علی کے سر پر مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ علی طاقتور تھے اور رسول کی تلوار اٹھا لی، رسول کی زرہ علی کے اوپر پوری آ گئی، لیکن حسن تو 7 برس کے ہیں۔ ایک بار اپنے سر سے امامہ اتارا، حسن کے سر پر رکھا، لگتا تھا حسن ہی کے لیے بنا ہے۔ تلوار تھمائی، زرہ پہنائی، حسن مصطفیٰ جاؤ، گھوڑا کھڑا ہوا ہے۔ ایک بار حسن مصطفیٰ گھوڑے پر سوار ہو گئے، علی نے سوار کرا دیا اور گھما کے پھر حسن مصطفیٰ واپس آ گئے۔ پھر علی نے کہا بھی کوئی جائے گا نہیں، رکے رہنا، حسین قریب آ جا، حسین قریب آ۔ وہی امامہ حسن مصطفیٰ کے سر سے اتار کر حسین کے سر پہ رکھا، زرہ پہنائی، تلوار ہاتھ میں لی، کہا حسین جاؤ۔ اب ہے وہ جملہ جس کے لیے زحمت دی، اور خدا غریب میں رحمت کرے علامہ حضرت حسن زیدی کو کیسے جملے لکھ دیے، تاریخ میں کہیں ہو یا نہ ہو، لیکن میرا ایمان کہتا ہے ہوگا ضرور، اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ جو جملہ انہوں نے لکھا اور علامہ زیدی صاحب نے کہا کہ سر پہ امامہ رکھا حسین کے، 6 برس کے حسین، ہاتھ پہ تلوار تھمائی، زرہ پہنا لی اور کہا جاؤ حسین، ہو جا، کھڑا ہے سلجھنا، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ جب علی گئے تو رکابوں میں پیر رکھ کر سوار ہوئے، جب حسن گئے تو علی نے سوار کرایا۔ جیسے ہی حسین آئے، زلزلہ چاروں ٹانگوں کو سمیٹ کے بیٹھا۔ بیٹھا، حسین کو اپنے اوپر سوار کرایا اور ثابت کیا کہ رسول کے وارث یہی ہے، رسول کے وارث یہی ہے۔ تو یہ رسول کی وراثت یہاں رکی تو نہیں ہے نا میرے عزیزو، اس وقت زین العابدین ہوتے تب بھی یہی ہوتا، اس وقت محمد باقر ہوتے تب بھی یہی ہوتا، اس وقت جعفر صادق ہوتے تب بھی یہی ہوتا۔ اور قرآن آواز دے رہا تھا، سمع اور رسل کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے۔ یہی تو جملہ کو محفوظ کرنے والا سورہ فاتر میں اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے کتاب کا وارث، قرآن کا وارث بنایا ہے، اور ہر غیرے کو نہیں بنایا ہے، تمہارے چنے ہوئے کو نہیں بنایا ہے، اپنے چنے ہوئے کو بنایا۔ سمع اور رسل کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے اپنی کتاب کا وارث، اپنے مصطفیٰ، روکا ہے میں نے، اپنے مصطفیٰ بندے کو نہیں، مصطفیٰ بندوں کو، مصطفیٰ بندوں، جمع کا سیکھا، مصطفیٰ بندوں کو بنایا۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ جیسے اور بھی ہے،
اس وجہ سے اور بھی ہے بھائی، تو وہ تلاش کرو کہ اس وجہ سے اور کون سے. اگر آپ کو نظر نہ آئے، آپ کی آنکھیں نابینا ہو گئی ہیں قرآن پڑھ کے، تو آئیے ہم آپ کو غدیر میں لے جاتے ہیں. ہم آپ کو غدیر میں لے جاتے ہیں. ہم آپ کو لے جاتے ہیں علی کے دوش پر کہ جہاں حسن بلند ہے. ہم آپ کو لے جاتے ہیں حسن کے دوش پر جہاں حسین بلند ہے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ رسول جیسے، مصطفیٰ جیسے اور کون سے. تو جہاں جہاں تمہیں علم کی اعلیٰ منزلیں نظر آ جائے، یہ ہے جملہ محفوظ کریں جملے کو، جہاں جہاں تمہیں علم کی معراج نظر آئے، سمجھ لینا ہلاکت سے بچانے والے ہیں، ہلاکت میں پڑھنے والے نہیں ہیں. جہاں تمہیں علم اپنی منزل معراج پر نظر آ رہا ہے، جس دروازے پر تمہیں در علم لکھا ہوا دکھائی دے، تو سمجھ لینا یہ در علم در مصطفیٰ ہے. اور اس دروازے کے اندر جو رہ رہا ہے وہ آج کا مصطفیٰ ہے. اور پھر یہ جو امام ہے، تو اس کا تو لقب بھی وہی لقب ہے جو مصطفیٰ کا لقب ہے. اس کا تو لقب بھی مصطفیٰ کا لقب ہے کہ وہ نبی صادق یا امام صادق. امام صادق. اور امام صادق کا جب بھی نام ذہن میں آتا ہے، تاریخ اسلام کے ذہنوں میں سوائے منظر علم کے کچھ اور نہیں ہوتا. یہ بڑے اعتماد سے جملہ ہے کہ تاریخ اسلام جیسے ہی لفظ لکھا ہوا دیکھ کے جعفر صادق، فوراً ایک ذہن میں منظر نام آتا ہے علم، تفسیر، قرآن، ترجمہ، تعبیر، کردار، منطق، فلسفہ، بیان، کلام، یہ ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. اور پھر وہ میرا صادق امام کہ جس نے دنیا کو بتایا کہ جامعہ کسے کہتے ہیں. اگر جامعہ یونیورسٹی امام صادق نہ بناتے تو تم صرف جامع مسجد ہی جانتے. جی میرا سلامت رہے آپ. تو ویسے پتا تھا کہ مسجد جامع ہوتی ہے، جامع مسجد ہی ہوتی ہے. تمہیں یہ نہ پتا چلتا کہ یونیورسٹی بھی کوئی چیز ہے، جامعہ بھی کوئی چیز ہے. تم یہ نہ جان پاتے. جعفر صادق نے بتایا کہ علم تقسیم کیسے کیا جاتا ہے. بڑی ڈاکومنٹڈ تقریر کر رہا ہوں میں اس وقت، اس لیے کہ نہ معلوم کہاں کہاں یہ تقریر دیکھی جا رہی ہے. پورے عالم میں تقریر دیکھی جا رہی ہے. بڑی ڈاکومنٹڈ تقریر ہے اور اس کو آپ محفوظ فرمائیں. اپنے دائرے وقت میں تقریر کامل ہوگا. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کو دور دور جانا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 15-20 منٹ کی گفتگو ہو رہی ہے اور اس کی وہ چیزیں آپ کے ذہنوں تک راشد ہو جائیں. اور کل بھی انشاءاللہ یہی وقت رہے گا، کل گفتگو کامل ہو جائے گی. تو جب بھی لفظ صادق ذہن میں آتا ہے، ایک یونیورسٹی سامنے آ جاتی ہے کہ امام صادق نے اور امام صادق کے بابا نے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جن کا لقب ہی باقر العلم، علم کو شگافتہ کرنے والا ہے. باقر العلم کا بیٹا اور باب العلم کا پوتا. باب العلم کا پوتا. بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، ہر سال یہ جملہ دہراتا ہوں اور آپ کے حوالے پھر یہ جملہ کرتا ہوں کہ جہاں پر میرے چھٹے امام کی مسند ہے وہاں پر میرے امام کا قول لگا ہوا. بالکل جہاں امام تشریف فرما، بالکل پیچھے دیوار پر 2 مصرے امام صادق کے قول تھے. اور وہ قول نہیں ہے، وہ ایک اصول ہے، وہ زندگی گزارنے کا اصول ہے، وہ لوگوں کو پرکھنے کا رویہ. توجہ ہے آپ کی، ختم ہو رہی ہے بات زیادہ طویل گفتگو کرنے کا میں حالی نہیں ہوں. وہ لوگوں کو پرکھنے کا رویہ ہے، پرکھنے کا طریقہ ہے. کیا لکھ دیا؟ لکھا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ الا الیتیم یتیم العلم والادب. اسے یتیم نہ کہنا کہ جس کا باپ مر جائے. جس کا باپ مر جائے وہ یتیم نہیں ہوتا. کا یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. تو میرے عزیزوں یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ مخالفوں کے لیے کہا ہے. اگر اپنوں میں بھی کہیں جہالت نظر آ جائے، بے ادبی نظر آ جائے، یتیم سمجھنا، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا. اگر اپنوں میں بھی کہیں جہالت نظر آ جائے اور بے ادبی نظر آ جائے، سمجھ لینا یتیم ہے. اور ان کہہ دیا کرو اس یتیم پر رحم کرو. وہ پلٹ کے کہے گا میرا باپ زندہ ہے. تو تم کہہ دینا کہ وراثت علم اور ادب ہوا کرتی ہے. باپ تو تمہارے حسب و نسب کا ذریعہ ہے. تمہاری پہچان تمہارا علم اور تمہارا ادب ہے. کہ وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، وہ یتیم ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. تو اب میرے ساجد امام نے ایک شاگردوں کی قطار ہے جو تیار ہے. دیکھیں یہ ہے رویہ جس کے لیے میں نے آپ کو آج صحبت دی ہے، جس موضوع کے لیے صحبت دی ہے کہ شاگردوں کی قطار اندر قطار تیار کر. اور ایسے ایسے پڑھے لکھے شہر امام نے تیار کیے کہ امام کو اعتماد تھا کہ جس کو کہہ دوں گا وہ مناظرہ بھی جیت کے آئے گا، مباہلہ بھی جیت کے آئے گا، مجادلہ بھی جیت کے آئے گا.
اتنا پرفیکٹ علم امام نے منتقل کیا اپنے شاگردوں کو، اور کچھ شاگردوں تک بڑے اختصاصی موضوعات کو منتقل کر دیا۔ جس شاگرد کا جیسی ذہنی ساخت ویسا وہ آگے علم حاصل کرتا، اور امام اسے راسخ کرتے تھے اس علم میں۔ توجہ ہے یا آپ پریشان ہو گئے؟ مسئلہ ہی ہے کہ جب تک لطیفے بیان کیے جاتے ہیں ممبر سے سب متوجہ رہتے ہیں، جہاں ان کی بات شروع ہوئی چل دی، کیونکہ ممبر سے لطیفے بیان کیے، ممبر لطیفوں کے لیے نہیں ہے، یہ ممبر صرف اس سے کہانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ممبر افکار منتقل کرنے کے لیے، یہ ممبر ذہنی ساختگی کے لیے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں میری طرف متوجہ رہیے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ رسمی طور پر ہمیں کوئی مجلس کرنا ہے تو ہم آگے بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کے جملے میں کہنے کا آگے نہیں ہوں کبھی۔ میں چاہتا ہوں یہ جملے آپ تک منتقل ہو جائیں، محفوظ کریں یہ جملے، یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہے، تحقیقی جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ امام نے ذہن تیار کیا، میرے امام ساجد نے ذہن تیار کیا۔ دیکھیے چھوڑتا ہوں فکری باتیں، اس لیے کہ آپ سب قصہ کہانیوں کی اگر عادی ہو گئے تو لیجیے قصہ کہانی بیان کر دیتا ہوں، حالانکہ قصہ کہانی نہیں ہے، میرے بات کی دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے کہ ایک شخص آ گیا اور اس کو بڑا زعم تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ زعم نہیں ہوتا، زعم ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہمارے یہاں کے بہت سے لوگ تلفظ میں بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، تو زعم نہیں ہوتا، زعم۔ اس کو بڑا زعم تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اور اس نے کسی سے پوچھا کہ اس شہر میں اس وقت بڑا عالم کون ہے، کس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے؟ کہا وہ مدینہ میں رسول کا ایک وارث ہے، رسول کا ایک بیٹا ہے۔ اور نے کہا میں ان سے جا کے گفتگو کروں گا۔ امام کی بس سجی ہوئی تھی، سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، سارے امام کے تیار کیے ہوئے ذہن بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں جب یہ بات کی جاتی ہے آپ محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، جب یہ بات کی جاتی ہے کیا اس کو محسوس کرتے ہیں یا دل میں اندر سے کوئی اپج، کوئی تڑپ ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی انہی ذہنوں میں سے ہو جائیں؟ مجھے نہیں پتا، میں جب فرش ادا پر بیٹھتا ہوں اور جب بیٹھتا تھا، جب ذہنی ساختگی کا عمل تھا اور ایک طالب علمی کا دور تھا، تو ذہن میں یہ پیدا ہوتا کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، ہمارا علم بھی ایسے ہو جائے، ہماری فکر بھی ایسے ہو جائے، ہمارا مطالعہ بھی ایسا ہو جائے۔ تو ضروری ہے کہ ممبر سے سازشیں بیان نہ کی جائیں، علم بیان کیا جائے۔ آج سازشیں وہ بیان کی جائیں جو آل محمد کے خلاف ہوئی ہے، اپنے خلاف سازشیں بیان نہ کی جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میری طرف متوجہ رہیے گا، امام کے بنائے ہوئے ذہن سامنے بیٹھے ہوئے اور ایسے میں وہ شخص آ کے کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے علم پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بحث مباحثہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے آواز دی، عمران ادھر آ۔ کہا یہ حمران ابن عیون شیبانی بیٹھے، ان سے بات کرتے ہیں۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، خدا کی قسم یہ جملہ جب میں نے کہا، امام اللہ کا ریپرزنٹیٹو زمین پر اللہ کا خلیفہ، زمین پر اللہ کے علم کا نمائندہ، اس سے کوئی کہے میں آپ سے علم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ کسی کا نام لے کے کہے اس سے کرو، جی آپ سلامت رہے۔ کہا یہ حمران ابن عیون شیبانی، ان سے بات کرو۔ اس نے کہا میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں اور آپ مجھے ان کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا اعتماد، استاد کا اعتماد، امام کا اعتماد، کیوں نہ فخر کرے حمران ابن عیون شیبانی اس جملے پر، جیسے اس نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، آپ مجھے ان کی طرف بھیج رہے ہیں۔ کہا سن اگر یہ ہار گیا نا تو سمجھ میں ہار گیا۔ کیا سن رہا ہے میرے عزیزوں؟ یہ ہے اعتماد، جی جنہیں آپ جیسے سن رہے خدا کو سلامت رکھیں، سلامت رکھیں، آپ جیسے سن رہے خدا کو سلامت رکھیں۔ کہا اگر اس کی شکست ہو گئی سمجھ میں نہیں شکست ہو گئی۔ یہ ہے اعتماد کہ میں نے علم جیسے منتقل کیا ہے ویسے منتقل کیا، گفتگو ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، وہ اسی طریقے سے حمران کو قابو نہ کر سکا۔ تھک ہار کے کہتا ہے بھائی میں علم قرآن پر بات کرنا چاہتا ہوں، میرا اختصاص اس پر ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا اچھا علم قرآن پر بات کرنا چاہتا ہے، ابان بن تغلب بات کرو، ابان بن تغلب بات کرو۔ ابان بن تغلب سے علم قرآن پر بات ہوئی، علم قرآن پر نہ سیر کر سکا امام کے شاگرد کو، بھائی تیز گفتگو ہونے نہیں چھوڑتا ہے، تھک ہار کے کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ میں تو علم فقہ پر ماہر ہوں، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہا علم فقہ پر ماہر ہوں، ایک بار حمران کے بھائی سے کہا زرارہ ابن عیون شیبانی بات کرو۔ سن رہے ذرا لطف لینا، اگر آپ بیٹھے ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہا زرارہ کیا بات کرو؟ زرارہ سے بات ہوئی علم فقہ پر، بات ہوتی رہی، تھک ہار کے کہتا ہے کہ علم فقہ تو نہیں، علم کلام کا میں ماہر ہوں، علم کلام کا ماہر ہوں۔
امام نے کہا یہ مومن تاق بیٹھا ہوا ہے، یہ علم کلام میں تاق ہے، اس سے بات کر مومن تاق سے بات کر، مومن تاق سے علم کلام میں بات کی، علم کلام میں بھی ہار گیا۔ ہارنے کے بعد کہتا ہے میں علم امامت پر بات کرنا چاہتا ہوں، علم امامت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھا یہ اپنے کو امام کہتے ہیں تو اب تو سامنے آئیں گے، ایک بار کا حشام بن حکم امامت پر بات کرا۔ یہ آپ سلامت ہے۔ وہ بات شروع کہا مجھ سے علم امامت پر بات کرو، تو حشام نے کہا کہ گفتگو کی ابتدا تم کرو گے یا ہم کریں؟ کہا کیجئے کہ صحیح بتاؤ کہ بندوں کے فکر و ذہن و عقل سے اللہ زیادہ واقف ہے یا خود بندے؟ بندوں کی عقل سے خود بندہ زیادہ واقف ہے یا اللہ؟ اس نے کہا اللہ۔ اچھا تو اس عقل کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اس عقل کو صراط مستقیم پر لگانے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ کہا اللہ نے قرآن اور انبیاء کا سلسلہ بھیجا، کتابیں صحابہ انبیاء اور انبیاء کا سلسلہ بھیجا جو اللہ کی حجت ہے۔ اچھا تو وہ انبیاء تو چلے گئے، انبیاء کے بعد انبیاء تو چلے گئے، آدم و نبیین کا نبوت ختم ہو گئی، ان کے بعد کہا قرآن اور ان کی سنت۔ اچھا وہ انبیاء جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، ختم ہو رہی بات، وہ انبیاء جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو وہ سارا کا سارا جو بھی نبی پیغام آیا ایک ہی تھا یا مختلف تھا؟ کا ایک ہی تھا۔ اس پیغام کا مطلب کیا تھا؟ کا مطلب یہ تھا کہ آپس کے اختلاف رد ہو جائے اور اگر کوئی تنازع قائم ہو جائے تو نبی سے مدد لینی چاہیے۔ کا اس کا مطلب ہے کہ نبی جو بھی پیغام لاتا ہے وہ آپس کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کہا کہ نبی آخر کے بعد کیا ہے؟ کہ قرآن و سنت۔ اچھا یعنی قرآن و سنت آپس کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے کافی ہے؟ کا کافی ہے۔ کہ اگر آپس کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے قرآن و سنت کافی ہے تو تو اتنی دور سے یہاں بحث کرنے کے لیے کیوں آ گیا؟ اگر یہ قرآن و سنت ہی کافی ہے آپس کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے تو تو یہ مناظرہ کرنے کیوں آیا ہے؟ مباحثہ کرنے کیوں آیا؟ اگر قرآن و سنت ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہوتا تو مجھ میں اور تجھ میں اختلاف کیوں ہے؟ چپ ہو گئے، چپ ہو گئے۔ آج امام بولے، بولتا کیوں نہیں؟ اے بھائی جب میں نے جملہ پڑھا تو میں فخر سے جھوم رہا تھا کہ شاگرد کو سپورٹ کرنا ہے امام۔ جیسا ہی وہ چپ ہوا حشام کے اس استدلال پر، وہ چپ ہوا کہ قرآن و سنت اختلاف دور کر سکتے ہیں تو ہم میں تمہیں اختلاف کیوں ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ تو آج امام گفتگو میں داخل ہوا۔ اب امام نے سے کہا بولتا کیوں نہیں؟ جواب دے۔ کیا لطف آیا ہوگا حشام کو، خدا کی قسم۔ حشام کے لیے جملہ آج تک مستی کا کافی ہوگا، آج تک حشام جھوم رہے ہیں کہ جملے پر۔ میرا ایمان کہتا ہے آج تک حشام اس جملے پر جھوم رہے ہیں کہ امام نے کہا اب کیوں نہیں جواب دیتا؟ بول۔ اور نے کہا جواب کیسے دوں؟ اگر کہوں ہاں کہ قرآن و سنت اختلاف دور کر دیتے تو بات تو وہی ہے کہ ہم اور آپ میں اختلاف ہے، اور اگر کہوں نہیں تو پھر قرآن و سنت پہ حرف آ جائے گا۔ تو امام نے کہا تم بات کرو، پھر اس سے تم ہی سوال کرو حشام سے۔ تو اب اس نے وہی سوال حشام سے کیے، ہشام سے کیے، تو ہشام نے ان سے کیے، اس سے کیے۔ اچھا آپ بتائیے اللہ بندوں کی عقل سے زیادہ واقف ہے یا بندے؟ ہشام نے کہا اللہ۔ کہا کہ اللہ نے اس عقل کو صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے کیا کیا؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ دور پیغمبر کی بات کر رہے ہو پیغمبر کے بعد کی بات؟ ہائے 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 ہائے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے ہشام، یہ ہے امام صادق کا تیار کیا ہوا ذہن۔ کہا کہ دور پیغمبر کی بات کر رہے ہو ان کے بعد؟ کا دونوں کی بات۔ کا دور پیغمبر میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ خود پیغمبر موجود ہے۔ اور کہا پیغمبر کے بعد؟ کہا پیغمبر کے بعد ان کا ایک سلسلہ ہے اور وہ سلسلہ وراثت علم رسول کا سلسلہ ہے، وہ رکا نہیں ہے۔ کہا وہ کہاں سے کہاں پہنچا؟ کہا غدیر میں علی تک آیا، کہا ان کے بعد حسن تک، کہا ان کے بعد حسین تک، کہا ان کے بعد زین العابدین تک، کہا ان کے بعد محمد باقر تک، کہا ان کے بعد، کہا نظر نہیں آ رہا یہ سامنے بیٹھے ہیں۔
کہ جب تک موجود ہے امت میں اختلاف نہیں ہو سکتا. فرق صرف یہ ہے کہ آنا پڑے گا. یہی جملہ تھا میرے عزیزوں, محفوظ کرے نا اس جملے کو, آپ نے بات ہی محفوظ نہ کی. فرق یہ ہے کہ آنا پڑے گا. یہ میں نے نہیں کہا, یہ حساب نے نہیں کہا. در بنت رسول پر کوفے سے محمود بن لبید آ گیا, اور محمود بن لبید ختم ہو گئی بات. اور کل ابھی میرے ذہن میں ایک مناظرہ اور آیا, لیکن گفتگو طویل ہو جائے گی. ایک عیسائی سے مناظرہ ہوا, کل کو میں آپ کے حوالے کروں گا. کل آپ کے حوالے کروں گا, بڑا دلچسپ مکالمہ, اور وہ بھی ہشام ہی کا مکالمہ. اب سوچیں جس کے شاگرد ایسے ہوں گے, جس کے موالی ایسے ہیں, وہ مولا کیسا ہو, وہ مولا کیسا ہو. محمود بن لبید نے کہا نا کہ جملہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی نمائندہ علم رسول, وارث علم رسول زمین پر موجود ہے, امت کا اختلاف نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کہہ چکا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو اولی الامر کی جو تم میں ہے. اور اگر تم نے, توجہ میرے نوجوان دوستوں ہو رہی ہے بات, اور اگر تم نے آپس میں کسی بات پر تنازع ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تو جھگڑو نہیں, اس اختلاف کو اللہ کی طرف منتقل کرو یا رسول کی طرف منتقل کرو. رجوع کرو, رد کرو, رجوع کرو, رد کر دو اللہ کی طرف یا رسول کی طرف. توجہ ہے, توجہ, یعنی آنا پڑے گا, علم معصوم تک آنا پڑے گا, در معصوم تک آنا پڑے گا, پوچھنا پڑے گا, معصوم سے رجوع کرنا پڑے گا, اپنا مرجع معصوم کو بنانا پڑے گا, در علم معصوم تک آنا پڑے گا, تب سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی. محمود بن لبید در سجدہ پر آ گیا, سلام بھجوایا, جناب حفیظہ نے سلام عرض کر دیا. کہا ایک شخص کوفے سے آیا, وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. کیا بات ہے؟ کہا کہ محمود بن لبید نے کہا کہ شہزادی سے سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کیا اپنی زندگی میں اپنی وراثت کا اعلان کیا تھا, اپنی جانشینی کا اعلان کیا تھا, امامت کا اعلان کیا تھا, قوم کی رہبری کا اعلان کیا تھا؟ زہرا تک جیسی یہ جملہ پہنچا, درگاہ میں جاؤ, اسے کہا واقع جواب نسیتم یوم غدیرکم. عجیب بات ہے, کیا وہ غدیرکم کو بھول گئے؟ کیا تم لوگ یہ یوم غدیر کو بھول گئے؟ اس کے جملے پہنچے, اس نے واپس سوال کیا کہ یہ تو غدیر کی بات ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے غدیر سے پہلے اپنے 23 برس کی نبوت کی زندگی میں کیا واضح الفاظ سے اپنی وراثت کا اعلان کیا تھا؟ کہا سنو, یہی میرے بابا کا ممبر, مسجد نبوی کے ممبر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی میرے بابا کا ممبر, اسی ممبر پر بیٹھ کر میرے بابا نے پوری امت کو مخاطب کر کے کہا تھا علی خیر من اخلفہ فیکم, میں تم میں سب سے بہترین جو اپنا خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا نام علی ہوا, امام من بعدی, اور وہ میرے بعد امام, وہ خلیفتی میرا خلیفہ ہے. بس ابتدایا, اور علی کے بعد میرے 2 بیٹے خلیفہ, وَتِسْعَةٌ مِّن سُلْبِ الْحُسَيْنِ آئِمَّةً أَبْرَارًا, اور حسین کی سلب سے آنے والے 9 امام آئمہ ہیں اور بڑے نیک امام ہیں. کہا کہ میرے بابا نے اعلان کیا تھا. محمود بن لبید تک یہ جملے پہنچ گئے. اس نے کہا اچھا, کتنے واضح الفاظ میں جب رسول نے, توجہ, کتنے واضح الفاظ میں جب رسول نے اپنی وراثت کا اعلان کر دیا تھا اور علی کا نام لے کے کہہ دیا تھا کہ علی وارث ہے, تو علی کو نکلنا چاہیے تھا, باہر آ جانا چاہیے تھا. بعد رسول دروازہ کھٹکھٹا کر کہنا چاہیے تھا میں وارث, میں وارث, میں وارث, میں وارث. مدینے کے ایک ایک گھر کے دروازے پر, مدینے کے ایک ایک صحابی کے دروازے پر جا کے علی کو کہنا چاہیے تھا میری وراثت ہے, میری وراثت ہے, میری وراثت ہے. سیدہ تک یہ جملے پہنچے. سیدہ نے کہا جا اس سے کہہ دو کہ میرے ہی بابا نے کہا تھا کہ مثل الامام مثل الکعبہ استوتی ولا تاتی, امام کی مثال کعبے جیسی ہوتی ہے, سب کو کعبے کے پاس آنا ہے, کعبہ کہیں نہیں آتا. تو آج بھی امت اگر اختلاف کو رفع کرنا چاہتی ہے تو در اہل بیت کھلا ہوا. آپ سمجھ میں آیا؟ چلو بیماری تو ہے, بیماری سے انکار نہیں ہے, وائرس سے انکار نہیں ہے. جہاں ہزاروں وائرس سے ایک وائرس اور آ گیا, یا لاکھوں وائرس سے ایک وائرس اور آ گیا, وہ تو ہے, ایکسس تو کرتا ہے, وجود کو رکھتا ہے. تو آپ سمجھ میں آیا یہ اس کو اتنا امپیسائز کیوں کیا جا رہا ہے, اس کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا بھائی یہ واحد وائرس ہمارے ہاتھ آیا ہے کہ جو ان اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی خوفزدہ کیے ہوئے ہیں. آج تک یہ کسی وائرس سے تو ڈرے نہیں, نہ بنو امیہ کے وائرس سے ڈرے, نہ بنو عباس کے وائرس سے, نہ ضیاء الحق کے وائرس سے, کسی وائرس سے نہیں ڈرے. اب ڈرے ہیں یہ, اب یہ خوفزدہ ہوئے ہیں, تو اب یہ کارگر ہوا شیطان کا.
شیطان کا حملہ اب جا کے اتنے کھربوں برس بعد، آدم کے اتنے برسوں برس بعد اب شیطان نے حملہ کیا اور بڑا کارگر حملہ ہوا۔ شیطان کی صرف ایک فکر تھی اور فکر یہ تھی کہ لوگ صراط مستقیم پر نہ آ کے کل یہی سے بات شروع ہوگی، وعدہ کرتا ہوں یہی سے بات شروع ہوگی اور بتاؤں گا کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ شیطان وہاں سے چلا اور اللہ سے، میرے نوجوان دوست اس جملے کو اپنے لوح قلب پر محفوظ کریں، وہاں سے چلا اور اللہ سے دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کا اذن لے کر اس نے اللہ سے اجازت لی کہ مجھے دنیا کے وسائل پر قبضہ چاہیے، کنٹرول چاہیے پوری دنیا کے وسائل پر، یعنی اشرف المخلوقات پر کنٹرول حاصل کر دیا اس نے، تو اب کیا رہ گیا؟ اس نے کہا پروردگار اتنی میں نے محنتیں کی ہیں اور تو نے مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ خلیفہ بنائے، تو میں اپنی محنتوں کی قیمت چاہتا ہوں۔ کہا کیا چاہتا؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں یہ جو آدم ہے نا اس کی اولاد کو بہکا ہوا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے، وہ سمجھ رہا تھا کہ میرا جملہ بڑا پرلطف ہوتا ہے، آپ اس کو محفوظ کریں، وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ اس سے بحث کرے گا، وہ سمجھ رہا اللہ اس سے بحث کرے گا کہ دیکھ بھائی نہیں ایسا نہ کر، یہ بڑے معصوم ایک بندے ہیں، بڑے لطیف لہجے والے ہیں، میں نے بڑی احسن تقریب سے بڑی محنت سے بڑی چاہ سے بتایا، ایسا نہ کر، ارے کچھ اور دیکھ لے کچھ اور مان لے۔ وہ سمجھ رہا کہ اللہ کہے گا بحث کرے گا، اللہ جو ہے نا وہ ہم جیسا تو ہے نہیں، اللہ آپ جیسا بنایا ہوا غنی بھی نہیں ہے، اللہ ہے غنی، اور غنی کا مطلب ہوتا ہے جسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، جسے پرواہ نہ ہو۔ وہ سمجھ رہا کہ اللہ بحث کرے گا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، ٹھیک ہے نہ بہکا دے، یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے، یہ کرتے تھے اسے نہ بہکانا، یہ تو آسمان کی مخلوق ہے، تو جنتوں میں رہنے کے لیے میں نے اسے بنایا ہے، تو کہاں اسے بہکائے گا، تیرے بہکاوے میں آ جائے گا، یہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ بحث کرے گا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو بہکاتا جائے گا میں جہنم کو بھرتا جاؤں گا۔ تو اللہ ہے بھائی، اللہ کو سمجھو، تو بہکاتا جائے گا میں جہنم کو بھرتا جاؤں گا۔ اچھا مجھے اور کوئی چیز چاہیے، کیا چاہیے؟ کہ میں اس کی رگوں میں خون بن کے دوڑنا چاہتا ہوں، رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنا، کہ دوڑ لے جائے، اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ بات بھی کارگر نہ ہوئی، یہاں پر بھی بحث نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا میں ان کے نطفوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا شامل ہو جاؤ، ان کے نطفوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا شامل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ وہ مانتا گیا، اللہ دیتا گیا، اللہ کہتا کہ ہاں لے جا لے جا لے جا۔ جب سب کچھ اللہ نے دے دیا اب چپ، اب تو کچھ رہا ہی نہیں، اب سب کچھ ہو چکا، اب اللہ کی باری تھی بولنے کی۔ تک تو اس نے سب کچھ بولا نا، اس کی باری ختم ہو گئی، اب اللہ کی باری تھی بولنے کی۔ اللہ نے ایک فیصلہ کل جملہ کہا جو آج تک قرآن میں گونج رہا ہے، اللہ نے کہا تو سب کچھ کر لے، میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ یہ آپ سلامت رہے، یہ اللہ کا اعتماد، یہ اللہ کا اعتماد کہ جو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ میں نے کہا نا کل یہیں سے تقریر شروع ہو جائے گی، تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ تو آ گئے مخلص بندے حسین کے دربار میں، ڈھونڈ جاتے ہیں آپ اس جملے میں، کچھ علم کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، غازی کے علم کے سائے میں بیٹھے ہیں، کچھ صحن میں بیٹھے ہیں، سیدہ کا صحن ہے نا یہ، اب عبداللہ کا صحن ہے، کچھ حجرے تک آ چکے ہیں، وہ سامنے حجرہ خاص ہے۔ جب تم مجلس پوری کر چکو گے، پوری طریقے سے اسٹرلائز ہو جاؤ گے، تمہیں اجازت مل جائے گی وہاں درے اہل بیت کے اندر تک جانے کی۔ آ گئے نا سب مخلص بندے، بیٹھے ہو نا حسین کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ جملے جعلی جملے نہیں، 1400 برس سے جو اس ممبر پر بیٹھ کر بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہم ہی کہتے رہے کہ حسین کی مجلس میں شفا ہے، یہ عزا خانے نہیں، یہ شفا خانے ہیں۔ تو یقین کرو اس پر، یہ عزا خانے بھی ہیں، یہ شفا خانے بھی ہیں، یہ شفا خانے بھی ہیں۔ ایک قطرہ آنسو کا اگر تمہارے پورے جسم کے نظام کو چیرتا ہوا آنکھوں سے صادر ہو جائے، سمجھ لو جتنا بھی اندر نظام ہے نا وہ سب کا سب اسٹرلائز ہو رہا ہے۔ یہ میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سائنس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو آنسو بنتا ہے ایسے نہیں بن جاتا، آنسو بنتا ہے دل پر دستک ہوتی ہے، دل پر دستک ہوتی ہے، دل پر دستک ہوتی ہے، پورا نظام تنفس اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، جذبات اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، تیزی تیزی سے رابطہ ہو رہا ہوتا ہے ذہن و دل، پورے جسم کی قوتیں مجتمع ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن اور دل کہہ چکے ہوتے ہیں آنسو چاہیے، آنسو آنسو۔
یہ جذبات سے مغلوب ہو رہا ہے، یہ رو رہا ہے، اس کی آنکھیں چھلکنے والی ہیں، آنسو چاہیے، جیسے ہی کہتا ہے آنسو چاہیے، اس نے کہا کتنے قطرے؟ کہا لاتعداد قطرے۔ تو اب دل کو بہت تیزی سے کام کرنا پڑتا ہے، دل کو بہت تیزی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ 20 قطرے خون کے ملتے ہیں تو ایک قطرہ آنسو کا بنتا ہے، ایک قطرہ آنسو کا، اتنی تیزی سے دل تمہارا کام کرنا ہوتا ہے، اور ہر وائرس کو ختم کرتا ہوا یہ آنسو تمہارے پورے نظام کو چیرتا ہوا آنکھوں تک آ جاتا ہے، تمہارا نظام تنفس بھی بحال ہو جاتا ہے، تمہارا یہ جو پورا نظام ہے یہ ایک طرف خود بخود کام کرنا شروع کر جاتا ہے۔ یہی آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ جب نمی آ جائے، تمہارے پورے نظام میں نمی آ جائے، سینے سے نمی چلے گلے تک آ جائے، گلے سے چلے مشام تک آ جائے، مشام سے چلے آنکھ تک آ جائے، اور یہ جو وائرس اب چل رہا ہے یہ خشکی میں پلتا ہے اور یہ نمی میں ختم ہو جاتا ہے، یہ خشکی میں پلتا ہے، یہ نمی میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ جب بھی فالتو بیٹھے ہو لگا دو کوئی مجلس، لگا دو کوئی ناول، لگا دو حسین کی مجلس، حسین پر آنسو بہا دو، اس لیے کہ زہرا کو تمہارے آنسوں کی ضرورت تھی نہیں۔ زہرا نے تمہارے لیے کہا بابا میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ زہرا کو تمہارے آنسوں کی ضرورت نہیں، خود زہرا کافی ہے حسین پر اشک بہانے کے لیے، خود رسول اللہ علی، خود زینب کے آنسو کافی ہیں حسین پر۔ تو اب زہرا کیوں آ رہی ہیں؟ کیوں آ رہی ہیں رومال لے کر؟ یہ اسی لیے کہ یہ آنسو نہیں، یہ تمہارے شفا خازیں ہیں، یہ تمہاری شفا کا سبب ہیں، یہی تمہاری دوا بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں ذرا تصور کرتا، میرے امام صادق نے بزم سجائی ہوئی ہے نا، جامع صادق سجی ہوئی ہے، ہزاروں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام لیکچر دے رہے ہیں، امام درس دے رہے ہیں۔ لکھا یہ ہے ایسے میں درس دیتے دیتے جب محرم کا چاند آ جاتا تھا تو پہلی محرم کو امام درس کو مجلس میں تبدیل کر دیتے تھے، اور اس وقت خود حسین کا وارث بتاتا تھا کہ حسین پر کیا گزر رہی ہے۔ حضرت اللہ آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہے، خدا ان آوازوں پر رحم فرمائے۔ اے بی بی سیدہ آئیے دیکھیے کیسے عزادار رو رہے ہیں، بی بی یہ پریشان ہے، اے علم والے عباس یہ پریشان ہے، یہ خوفزدہ ہے، اے مولا عباس، اے مولا حسین، اے مولا علی اکبر، اے مولا قاسم، اے مولا علی اکبر، اے مولا محمد، اے علی مرتضیٰ، یہ آپ کے چاہنے والے خوفزدہ ہو چکے ہیں، مولا ان کا خوف دور کر دیجیے، مولا کہیں پر بھی اگر ان پر وبا حملہ کرنے والی ہے ان کو اپنے علم کے سائے میں لے لے، کہیں پر بھی مولا اس شام سے اس بھرم سے ممبر سے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کہیں پر اگر کوئی آپ کا چاہنے والا اس وقت اس وائرس سے بیمار ہے، مولا صبح ہونے سے پہلے پہلے اسے شفا دے دیجئے، اسے آرام دے دیجئے، اسے طول حیات عطا فرمائیے۔ تمہارا کام ہی یہ ہے کہ آنسوؤں سے آنکھ تر ہو جائے۔ اب میرا مولا صادق خود بیان کر رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے جد حسین پر کیا گزری ہے، اس لیے کہ یہ مصائب ہم نے کہیں سے پڑھ کے تم کو نہیں بتا رہے، ارے مجھے تو میرے بابا محمد باقر نے بتایا کہ کربلا میں ہوا کیا۔ حضرت اللہ یہ جو آپ ہاتھ سینے پہ مار رہے ہیں نا یہ بھی شفا ہے، یہ بھی شفا ہے، یقین مانو یہ شفا ہے، یہ تمہارے نظام تنفس کو بحال کرے گا، یہ تمہارے نظام تنفس کو بحال کرے گا، یہ تمہارے پھیپھڑوں کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ جو ماتم تم کر رہے ہو یہ ماتم نہ رکنے پائے میرے عزیزوں، یہ ماتم نہ رکنے پائے، یہ آنسو نہ رکنے پائے، یہ ہائے حسین کی صدا نہ رکنے پائے۔ ارے تم روک دو گے تو کیا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ ارے مصلی پر امام زمانہ ہائے حسین کہہ رہے ہیں، ایسے ہی آپ کی آواز بلند ہو جائے، مصلی پر میرے وقت کا امام آئے حسین کہہ رہا ہے، تمہارے گریے کی آوازیں پہنچ رہی ہے جنت البقیع تک۔ ایک ماں کے پائیں اس کا بیٹا جعفر صادق آج بھی آرام کر رہا ہے، ایک ماں ہے اس کے پاؤں کے پاس 4 بیٹے اس کے آرام کر رہے ہیں، وہ اپنی مادر گرامی سے یہی کہتے ہوں گے کہ اماں آپ کی قبر کا قبہ گرا دیا، آپ کی قبر کا گنبد گرا دیا، اماں ہم اپنی آبا کا سایہ آپ کی قبر پر۔ حضرت اللہ میں نے کہا نا آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں، بچہ جملے رہ گئے، شہادت کل پڑھوں گا اور کل تابوت کی زیارت بھی آپ کریں گے انشاءاللہ، اور جو بھی دعا مانگتے چلے جائیں گے قبول ہو جائے گی ہر دعا۔ خدا کی
कसम, मैं मिंबर से कह रहा हूँ, यकीन मानना, अब मजलिस अज़ा के फर्श पे जो दुआ करोगे कबूल हो जाएगी। सैयदा को बुलाते रहना, हाय हुसैन कहते रहना, और इसी हाय हुसैन की सदाओं में अपने दिल की सदाएं सैयदा के हवाले कर देना। मेरे अजीजों, जुमला सुन लिया तुमने कि जैसे ही पहली मुहर्रम आती, इमाम सादिक मजलिस में तब्दील कर देते थे दर्स को, और फिर कहते थे आओ तुम्हें बताऊं कि मेरे जद के साथ, मेरे घर वालों के साथ करबला में हुआ क्या है। इसलिए कि मैंने अपने बाबा मोहम्मद बाकर से सुना है कि क्या हुआ है। मेरे अजीजों, मैंने इसलिए रोका है जुमला कि हर इमाम को एक ही कलम रहा है। काश कि आप पहुंच जाते इस जुमले से। हर इमाम को एक ही कलम रहा है। वो कलम क्या था? जुमला पहला कहूँगा, पहुंच जाओगे। वो कलम क्या था? किसी ने ज़ैनुल आबिदीन से पूछा था ना, सबसे ज़्यादा जुल्म कहाँ पर हुए हैं? पहुंच गए वहां तक, अगर पहुंचे तो सीने पे हाथ मार लो। सबसे ज्यादा जुल्म कहां पर हुआ है? तो क्या कहा ज़ैनुल आबिदीन ने? अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। हर दौर के इमाम को यही कलम रहा कि शाम का बाजार और ज़ैनब उलिया, शाम का दरबार और ज़ैनब उलिया, उम्मे कुलसूम, सकीना और इस आलम में किस पर है, इस आलम में किस पर है। क्या गिरिया कर रहे हो मेरे अज़ीज़ों? यही हमने गिरिया, यही हमने गिरिया। अभी तो मातम भी करोगे ना, नौहानी होगी, बस चंद लम्हों की रहमत रह गई। हाँ, ऐसे में दिन गुजरते जाते थे। आशूर से पहले पहले सबको पता चल गया कि मौला सादिक के घर में मजलिस हो रही है। तो शुआरा भी चाहते थे कि जाके कोई जिक्र बर्पा करें, कुछ जिक्र सुना दें। ऐसे में एक शायर वक्त आ गया, इमाम का चाहने वाला, इजाज़त लेके बज़्म में आ गया। इमाम बैठे हुए हैं और अभी मजलिस शुरू हुआ ही चाहती है। एक बार इमाम की निगाह उस शायर पर पड़ी। कहा कि मेरे जद हुसैन के लिए कुछ लिख के लाया है, कुछ मर्सिया लिख के लाया है हुसैन अपने अली के लिए। एक बार शायर रोते हुए कहा, मौला मैं तो बाद में लिखता हूँ, खबर तो आपको पहले हो जाती है। मौला आपको पता है कि मैंने मर्सिया लिखा है, मैंने इस साल मर्सिया लिखा है हुसैन अपने अली की शहादत पर। कहा पढ़ो मर्सिया पढ़ो। खड़े हो गया, खड़े होकर पढ़ने लगा। इमाम ने कहा खड़े होकर क्यों पढ़ रहे? ये सामने मिंबर है, मिंबर पर बैठ कर पढ़ो, मिंबर पर बैठ कर पढ़ो, मिंबर पर बैठ कर पढ़ो। ज़ाकिरों की तज़हीक करने वाले ये जुमला समझे कि ज़ाकिरों की इज्जत इमाम ने की, ज़ाकिरों की इज्जत इमाम मासूम ने की। कब मिंबर पर बैठ कर पढ़ो? हाथ जोड़ कर कहता है, मौला आप इमाम मासूम हैं, आप ज़मीन पर बैठे हो और मैं मिंबर पर बैठा हूँ। क्या तुझे पता नहीं ये ज़िक्र कितना अजीम है? ये ज़िक्र कितना अजीम है? तुझे मालूम है कि फर्श पर सिर्फ मैं नहीं बैठा हूँ, मेरे जद रसूल अल्लाह भी बैठे, मेरे जद रसूल अल्लाह भी बैठे हुए हैं, मेरे जद हसन मुश्तबा भी बैठे हुए हैं, और खुद करबला वाले भी आए हुए। तो मैं यहीं बैठूंगा, यहीं बैठूंगा। इमाम सादिक बैठ गए। शायर मिंबर पर आ गया। खत्म हो गई तकरीर मेरे अजीज़ों। उसने 9 मुहर्रम है, उसने शहादत बयान करना शुरू की। उसने 28 रजब से मसाइल पढ़ना शुरू किए। क्या सुन रहे हैं मेरे अजीज़ों? उसने 28 रजब से मसाइल पढ़ना शुरू किए। उसके सामने मसाइल पढ़े जा रहे हैं कि जो मसाइल सुन के नहीं रो रहा था, वो देख रहा था कि 28 रजब को हुसैन ने मदीना कैसे छोड़ा है। इमाम सादिक की निगाह में पूरे मदीने का मंजर था कि वो मेरा मौला हुसैन, वो मेरा दादा हुसैन जा रहा है। और ये मंजर भी आ गया कि हुसैन एक बेटी को तनहा छोड़ गए और फातिमा ज़हरा को तनहा छोड़ गए। यहाँ से जाफर सादिक ने गिरिया करना शुरू किया। 28 रजब पढ़ते पढ़ते 6 महीने के बाद उसने जब यहाँ तक पहुँचा कि 2 मुहर्रम को हुसैन करबला में आ गए, 2 मुहर्रम को हुसैन करबला आए और गिरिया हो रहा है। जब बारिशे करबला सामने बैठा हो तो जितने लोग बैठे थे वो इमाम सादिक को देख देख कर गिरिया कर रहे थे। उसने कहा 2 मुहर्रम को हुसैन करबला में आ गए। मिसरे पढ़ता जा रहा था, गिरिया पढ़ता जा रहा था। उसने पढ़ा 4 मुहर्रम को ख़ैमे हटा दिए गए। जाफर सादिक की आवाज़ बुलंद होना शुरू हुई। उसने कहा कि 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया। जाफर सादिक का गिरिया बढ़ता गया। उसने कहा 9 मुहर्रम को हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया गया। जाफर सादिक की आवाज़ बुलंद हो गई। उसने कहा सुबह आशूर आई। अली अकबर ने कहा अल्लाह अकबर। जाफर सादिक का गिरिया बढ़ा। उसने शहादतें पढ़ना शुरू की। हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न हौसजा, ज़ुहैर, हबीब, हानी इब्न हुर्रा, सबकी शहादतें पढ़ दी। और अब उसने शहादत पढ़ी कि किस तरह करबला का पहला शहीद आया, कैसे हुसैन और
محمد کے لاشیں لے کے آئے. اب بنی ہاشم کی شہادت شروع ہوئی. جعفر صادق کا گریہ بڑھتا گیا. ایک بار اس نے پڑھا کہ حسین گٹھری میں ایک پامال لاش کو لے کر آئے. جعفر صادق نے ماتم کرنا شروع کیا. اس نے پڑھا کہ حسین کونی اور گھٹنیوں کے بل گئے. 18 برس کے کریل جوان کے سینے سے برچی کا پل نکالا. جعفر صادق نے امامہ اتار دیا. ایک بار ختم کر دی میں نے گفتگو. ایک بار اس نے مصائب پڑھے. 6 مہینے کا بچہ حسین کی گود میں تھا. تیر چلا. جعفر صادق روتے روتے آسمان پر چیخیں پہنچی. بیویوں تک آواز گئی. ایک بیوی نے چھوٹا سا بچہ لیا, کنیز سے کہا جعفر صادق کی گود میں رکھ دو. جیسا ہی بچہ جعفر صادق کی گود میں آیا, آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا